الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خير العباد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس اجلاس میں ہمارے مقرر کا تعلق ہندوستان کے صوبہ بہار ضلع دربھنگہ سے ہے۔ آپ نے 1984 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے شریعہ فیکلٹی میں گریجویشن کیا اور اس کے بعد سے آپ پچھلے 27 سالوں سے تدریسی اور دعوتی فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اردو اور عربی زبانوں میں کئی کتابوں کے مصنف اور مترجم ہیں۔ آپ نے عربی زبان کی ایک کتاب جس کا تعلق خواتین کے مسائل سے ہے، جو 950 صفحات پر مشتمل ہے، آپ نے اس کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے، جس کا نام ہے فتاوی برائے خواتین۔ اسی طرح آپ ہندوستان کے مختلف گوشوں کا دعوتی دورہ کیا کرتے ہیں۔ آپ اردو اور عربی دونوں زبانوں کے معروف و مشہور خطیب ہیں۔ اس سے ہماری مراد جناب محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ ہیں۔ ہمارے اس مہمان خطیب کا عنوان موضوع گفتگو ہے توحید اور شبہات۔ میں گزارش کروں گا اپنے مہمان مقرر جناب محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ سے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور توحید اور شبہات کے موضوع پر سامعین کو استفادہ کا موقع دیں۔ آپ کے سامنے مولانا محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ۔ جناب مولانا محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ، آپ کا موضوع خطاب ہے توحید اور شبہات۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما من حديث إتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. محترم سامعین و ناظرین، آج کا عنوان خطاب ہے توحید اور شبہات۔ انسان پر سب سے پہلا، سب سے تاکیدی اور اہم حق، اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اس کے افعال، اس کے پاکیزہ ناموں اور صفتوں کا علم رکھے اور خالص بندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرے۔ یہ پہلا واجب اور اولین فریضہ ہے، اور علی الاطلاق تمام حقوق میں سب سے پہلا اور سب سے اول حق ہم انسانوں پر ہمارے خالق سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو پختہ کریں، جس کے لیے ہم آپ پیدا کیے گئے ہیں، پوری کائنات بنائی گئی ہے،
تمام انبیاء اور رسول کی بعثت جس غرض کے لیے ہوئی ہے، ہم اس مقصد کی تکمیل کریں، تحقیق کریں، پختہ کریں اس مقصد کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، آپ گدھے پر سوار تھے، پیچھے آپ نے حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ کو بٹھا رکھا تھا۔ پوچھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ صحیحین کی روایت ہے، معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی مسئلے کا علم نہیں رکھتے تھے یا اگر جانتے بھی تھے تو چاہتے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے اس کا جواب آئے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، تو کہتے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اب اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو ایسے موقع پر ہم کو کہنا چاہیے صرف اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے کہ جہاں جا کر ہم ان سے علم حاصل کر لیں۔ نیز ہر جگہ یہ جواب بھی فٹ نہیں ہوگا، اللہ اور رسول اس کے زیادہ جانتے ہیں، یہ جواب ہر جگہ فٹ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہے مثلا ہم سے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اگر ہم کہیں اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے۔ جب آپ اللہ عالم کہتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، تو یہ تمام سوالات کا جواب ہوگا۔ کیسا بھی سوال ہو، اگر آپ کہتے ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے، تو پھر قیامت کے متعلق اگر کوئی پوچھتا ہے ہم سے کہ قیامت کب قائم ہوگی اور ہم کہتے ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے، تو یہ جواب کریکٹ ہے۔ لیکن اگر کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، تو یہ جواب بالکل غلط ہو جائے گا۔ بہرحال حضرت معاذ کو آپ نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر آپ نے اللہ رب العالمین کا یہ حق ادا کر دیا، حق بندگی بجا لائے، شرک کے تمام طرح کی ملاوٹوں سے، بڑے چھوٹے ظاہری باطنی تمام قسموں سے شرک کی، آپ نے اپنی عبادت کو محفوظ کر لیا اللہ کی توفیق سے، تب آپ کے لیے اللہ نے اپنے اوپر جو حق رکھا ہے اس حق کا بیان ہے کہ وہ حق العباد علی اللہ، بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، ایسے بندے کو عذاب میں نہ ڈالے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ کا حق ہم بندوں پر کہ ہم صرف اسی کی بندگی کریں، یہ ہم پر فرض ہے، اولین فریضہ ہے، اسی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن ہمارا حق جو اللہ پر ہے کہ وہ ہم کو توحید کی برکت سے جنت میں داخل کرے، یہ حق ہم بندوں نے اللہ پر نہیں لگایا، یہ اللہ نے خود اپنے اوپر عائد کیا ہے کہ جو بندہ میرا موحد ہو کر ملے گا اور توحید کے تقاضے پورا کرے گا، تو میں بطور فضل و انعام کے اپنے اوپر یہ حق رکھتا ہوں، حق عائد کرتا ہوں کہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کروں گا۔ اب اگر کسی بندے نے اللہ کی توحید کو پختہ کیا، دل میں اعتقاد پختہ رکھا، زبان پر اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اپنے عمل کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین کی بندگی کو انہوں نے، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کا حق ادا کیا، شرک سے، معصیت سے، بدعت سے اپنے آپ کو بچایا، تو مطلق اس کو انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کو اول جنت میں داخل کرے گا، جہنم کی ہوا بھی اس کو نہیں لگے گی، جہنم کی آنچ بھی نہیں لگے گی، بالکل عذاب سے بچا لے گا۔ لیکن اگر توحید پر تو ہے، شرک تو نہیں کرتا، لیکن توحید کے تقاضے پورا نہیں کرتا ہے، بدعت میں مبتلا ہے، بعض ایسی بدعتیں ہیں جو شرک تک نہیں پہنچتی ہیں، مثال کے طور پر عملی بدعات کا شکار ہے یا کچھ گناہوں کا مرتکب ہے، تو ایسا بندہ، اس کے پاس توحید ہے لیکن عملی کوتاہیوں کا شکار ہے، تو اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اپنے فضل سے اس کو پہلے ہی جنت میں داخل کر دے عذاب دیے بغیر، یا اگر اپنے عدل اور انصاف سے کام لے تو چونکہ اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی ہے یا واجبات اور فرائض کو ترک کیا ہے یا حرام کا ارتکاب کیا ہے، تو اللہ اگر چاہے تو اپنے عدل کے نتیجے میں اس کو جہنم میں داخل کرے گناہوں کی سزا کے لیے، اور پھر اخیر میں توحید کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کرے۔ میں اصل آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہی وہ توحید ہے، یہی وہ اللہ کا پہلا حق ہے جو ہم بندوں پر سب سے پہلے فرض ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کریں، اللہ کون ہے، اس کی اتنی بڑی کائنات ہے، اس کے اسماء و صفات ہے، اس کے پاکیزہ نام ہے، اور ہم بندے اللہ کے پیدا کردہ ہیں، تو ہم اس کی بندگی خالص بجا لائیں، یہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا پہلا فریضہ ہے۔ اسی کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 مشہور آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی اس لیے پیدا کیا کہ ان کو حکم کروں کہ وہ صرف میری عبادت کرے، میرے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی علاوہ کی عبادت کرتا ہے
یا اللہ کے ساتھ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کی بھی عبادت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے پیدائش کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا۔ تمام انبیاء و رسول علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی کے لیے مبعوث کیے گئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، سورہ نحل آیت نمبر 36۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر بستی میں ہم نے وما ارسلنا، ہر بستی میں ہم نے رسول بھیجا، نذیر بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ صرف اللہ کی بندگی کی دعوت دیں اور اللہ کے علاوہ کی بندگی سے منع کریں، طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرنے کی تلقین کریں۔ کچھ نے کہا ساحر، کسی نے کہا کاہن، کسی نے کہا شیطان کی بندگی نہ کریں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف کیا، طاغوت کل ما تجاوز به العبد حدہ من متبوع او معبود او مطاع۔ انسان کی اپنی ایک حد ہے، اللہ نے اس کی حد مقرر کی ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں وہ عابد نہیں ہے، عبادت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، عبادت کروانے کے لیے پیدا ہوا، اگر وہ کہے کسی کو کہ تم میری عبادت کرو، یا انسان پیدا کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو فالو کرے، اگر وہ یہ کہے نہیں میرے حکم کو دنیا فالو کرے، میری پیروی کرے، میں متبع نہیں ہوں گا، میں پیروکار نہیں ہوں گا، لوگ میری پیروی کریں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں خود کو متبوع اور مطاع سمجھتا ہے کہ دنیا اس کی اطاعت کرے اور پیروی کرے تو وہ طاغوت ہے، وہ اپنی سرحد اپنی حد کو چھلانگ لگا ہے۔ وہ بندہ پیدا کیا، اگر وہ معبود بن گیا، وہ اوبیڈینٹ پیدا کیا گیا ہے، اگر وہ کہے کہ دنیا اس کی عبادت کرے، دنیا اس کا حکم مانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاغوت ہے، سرکش ہے، وہ اپنی حد کو پار کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے۔ یہ جتنے گوڑک دھندے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں شرک و بدعت اور معصیت کے، یہ سب شیطان مردود کرا رہا ہے۔ اس لیے طاغوت اکبر، سب سے بڑا طاغوت جس کی دنیا پرستش کر رہی ہے اللہ کے علاوہ، وہ سب شیطان ہے۔ اس کے پیچھے چاہے جس کی بھی پوجا ہو رہی ہو، اللہ کے علاوہ کی پوجا کروانے والا یہ مردود شیطان۔ تو تمام انبیاء کی بعثت کی غرض بھی یہی، ہماری پیدائش کی غرض بھی یہی۔ اللہ کا سب سے پہلا فریضہ ہم پر یہی ہے کہ ہم بندے اللہ تعالیٰ کو سمجھیں جو ہمارا کریٹر ہے، خالق ہے، اس کی قدرت کو سمجھیں، اس کے افعال کو سمجھیں، اس کی اتنی وسیع و عریض کائنات پہ غور کریں، اس کے ناموں اور صفتوں کو دیکھیں کہ وہ کن خوبیوں کا مالک ہے۔ مطلب یہ کہ تمام جملہ خوبیوں کا اعلیٰ درجے کی وہ اس کا مستحق ہے۔ تمام صفات کمالیہ، کمال کی تمام صفتوں سے وہ متصف ہے، اعلیٰ درجے کی صفات کمالیہ، اور جملہ عیوب و نقائص سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک۔ اسی طریقے سے ہم یہ سمجھیں کہ جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا، گوناگون نعمتوں سے نوازا اور ہم پر اپنا انعام اور فضل عظیم فرمایا، جس نے کائنات کی تمام چیزوں کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا، تو ہم بندوں کو اللہ نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ پوری کائنات کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا، ہمیں اللہ نے صرف اپنی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی اسی اہمیت اور اولیت کے پیش نظر تمام انبیاء کرام نے اپنی دعوت کا آغاز اللہ کی توحید سے کیا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی لائق بندگی نہیں ہے، کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی 13 سالہ زندگی اسی عقیدہ کو راسخ کرنے میں، پختہ کرنے میں، دلوں میں اتارنے میں لگ گئی۔ بجز نماز کے کوئی فریضہ مکی زندگی میں عائد نہیں ہوا، صرف نماز مکی زندگی میں ہجرت سے 2-3 سال قبل فرض ہوئی، باقی روزے، حج، زکوٰۃ اور دوسرے ارکان اسلام اور واجبات اور فرائض مدنی زندگی میں آئے ہیں۔ تو مکی زندگی میں صرف ایک فریضہ ہوا ہے، وہ بھی نبوت کے 10ویں 11ویں سال میں، اور پوری زندگی میں مکی زندگی میں تقریباً آپ سمجھ لیجیے 10 سال نہیں بلکہ 13 سال تک آپ صرف اہل مکہ کو اللہ کی توحید، اپنی رسالت اور ایمان بالآخرت کا عقیدہ پختہ کرا۔ میرے بزرگوں، دوستو، دنیا میں سب سے پہلے انسان اور نبی کی حیثیت سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ پہلے انسان بھی تھے، پہلے نبی بھی تھے۔ ان کے ساتھ اللہ کی توحید آئی کہ اللہ ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اللہ کی عبادت سے زمین کو آباد کرے، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ لوگ شرک کی راہ پر لگے۔ پہلے دنیا میں وجود کے اعتبار سے توحید آیا، شرک بعد میں آئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے توحید یا اسلام تو نئی پیداوار ہے، بتوں کی پرستش تو عرصے قدیم سے، نہ جانے کروڑوں سال سے،
ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا پہلا مانو، پہلا انسان جو دھرتی پر آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام، وہ اللہ کے پہلے رسول اور نبی بھی ہیں، اللہ کی توحید کے لیے ہیں۔ اس کے بعد میں لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوئے۔ سورہ بقرہ میں آیت ہے، آیت نمبر 213، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، آیا کہ تمام کے تمام لوگ ایک امت تھے، ایک جماعت تھے، ایک پیتھ پر تھے، ایک ٹریک پر تھے۔ پھر لوگوں نے اختلاف جب کیا توحید کے اندر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف سے مبشرین و منذرین، مبشر و منذر، بشارت دینے والے اور شرک اور گناہوں کے انجام سے ڈرانے والے انبیاء اور رسول کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور نوح کے درمیان 10 صدیاں گزری، 1000 سال گزرے، سارے کے سارے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خالص بندگی پر تھے۔ پہلی قوم جس نے شرک کیا وہ قوم نوح تھی۔ یہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو شرک سے منع کیا۔ حضرت نوح سے پہلے کی قومیں تقریباً 1000 سال تک دنیا میں صرف اللہ واحد کی پرستش ہوتی رہی، چاہے وہ جتنی بڑی دنیا رہی ہو۔ سب سے پہلی شرک میں مبتلا ہونے والی قوم نوح تھی۔ قوم نوح میں جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے ہدایت کے لیے، توحید کی دعوت کے لیے، شرک سے باز رکھنے کے لیے، اس قوم میں 5 بزرگان تھے، وہ سب اللہ کی توحید پر تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ سورہ نوح آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قوم نے کہا قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ قوم کے چودھریوں نے کہا، سرب آوردہ لوگوں نے کہا اپنی قوم کے افراد سے کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو۔ کن معبودوں کو؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر کو نہ چھوڑو۔ یہ لوگ کون تھے جن کی پرستش قوم نوح کر رہی تھی اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت نوح کو بھیجا؟ یہ کون تھے؟ کیا پتھر کی بے جان مورتیاں تھیں؟ نہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، ھذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ سب قوم نوح کے صالحین کے نام ہیں، بزرگان دین کے نام ہیں۔ یہ ان کا جب انتقال ہو گیا اور اہل علم نے لکھا کہ اللہ کی مرضی آگے پیچھے سب 1 سال کے اندر ہی دت کر گئے، تو شیطان مردود لوگوں کے دلوں میں گھسا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اپنے قوم کے بزرگوں سے محبت ہے، یہ سب تمہارے آئیڈیل لوگ تھے، بزرگان دین تھے، آئیکن تھے تمہارے۔ کہا بالکل۔ کہا تو ایسا کرو کہ تم ان کی مجلسوں میں جہاں جہاں وعظ نصیحت ہوتی تھی وہاں ان کے مجسمے نصب کر دو، ان مجسموں کو ان کے نام سے موسوم کر دو، ان کو نام دے دو، ان مجسموں کو بزرگوں کا۔ ان کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت یاد آئے گی اور ان کا جذبہ اطاعت و عبادت یاد آئے گا، تو تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ پیدا ہوا۔ کتنا حسین جال بزرگوں کی محبت کے نام پہ پھیلایا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ اللہفان میں لکھا ہے کہ متعدد سلف صالحین سے منقول ہے کہ پہلے شیطان نے کہا کہ ان کی قبروں پر مجاوری کرو، قبروں پہ میلے ٹھیلے لگاؤ، بزرگان دین ہے، تم کو ان سے محبت تھی، محبت کا اظہار کرو۔ اور اس کے بعد جب وہاں بہت بھیڑ جمع ہونے لگی تو کہا ان کی مجلسوں میں ان کے مجسمے نصب کرو، اور جب وہاں بھیڑ جمع ہونے لگی تو کہا ان کے اسٹیچوز کو لے جاؤ اپنے گھر میں، وہاں کوئی گناہ کرنا چاہو گے فوراً دیکھو گے، بزرگ نظر پڑے گی، باز آ جاؤ گے۔ چلیے، ایک پیڑھی گزر گئی، ایک نسل گزر گئی، دوسری نسل گزر گئی ہوگی۔ جب علم شریعت ختم ہو گیا، اچھے لوگ، علم والے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، صرف جاہلوں کی ٹیم وہاں بچ گئی، تو شیطان مردود آیا اور نئی نسل کو پٹی پڑھانے میں کامیاب ہو گیا کہ تمہارے پروج، تمہارے آباء و اجداد ان بزرگوں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے۔ جب یہ قحط زدہ ہوتے تو کہتے اللہ ان بزرگوں کا واسطہ، بارش برسا، یہ ہماری قوم کے بزرگان تھے۔ کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو ان بزرگوں کے واسطے سے اولاد مانگتے، روزی مانگتے۔ اس طریقہ سے اموات صالحین کا وسیلہ پکڑنے کے ذریعے شرک جاری ہو گیا اس قوم میں۔ چنانچہ پہلے نبی کی حیثیت سے، شرک سے منع کرنے کے اعتبار سے پہلے نبی کی حیثیت سے حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا رسول بھی کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ پہلے رسول ہیں جنہوں نے شرک کی مذمت کی اور اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، کیونکہ ان سے پہلے 10 صدیوں تک لوگ خالص اللہ تعالیٰ کی توحید پر تھے، شرک کا دنیا میں کہیں وجود نہ تھا۔ اس سے واقعے سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ شیطان، یہ فوٹوز جو بلا ضرورت لیے جاتے ہیں، یہ اسٹیچو جو بنائے جاتے ہیں، مجسمے، ان کی بڑی سنگینی ہے۔
بلا ضرورت تصویریں نہیں کھنچانی چاہیے، اور خاص کر کے آدمی اپنے باپ دادا کی تصویروں کو بہت باقاعدہ البم میں لگا کے گھر میں رکھتا ہے، اس کو پوچھتا ہے، چومتا ہے، اس کے سر کا بوسہ دیتا ہے، یہ عقیدت احترام کبھی آگے بڑھ کر کے ہو سکتا ہے کہ شرک کے اندر آپ کو مبتلا کر دے۔ اسی راستے سے شرک گھسا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ شیطان بڑا گرو گھنٹال ہے، وہ آدمی کے جذبات کا بھرپور استعمال کرتا ہے، فائدہ زبردست استعمال کرتا ہے۔ دیکھا قوم نوح کو صالحین سے بڑی محبت ہے، تو محبت کا ایسا ہوا کھڑا کیا کہ قوم کو بت پرست بنا دیا۔ اور شیطان جب دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی دین سے بیزار ہے، گنہگار ہے، گناہ میں بہت لپک ہے، حرام خوری میں بہت لپک ہے، تو دنیا کو اتنا مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ نیرا دنیا دار بنا دیتا ہے، دین کی راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ دین بیزار ہے تو دین بیزاری ہی کی راہ پر اس کو دوڑاتا ہے، اور دیکھا کہ بہت سینٹیمنٹل ہے تو اس کو اتنی محبت کا جال اس کے سامنے حسین پھیلاتا ہے کہ وہ بزرگ کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور اس سے علماء کی حقیقت اور صحیح علم جاننے والے علماء کی حقیقت معلوم ہوئی کہ جب تک علماء موجود رہے شریعت کے، جب تک توحید کا علم رکھنے والے موجود رہے، شیطان کی دال نہیں گلی۔ لیکن جب علماء دنیا سے رخصت ہو گئے اور جہلا کی تعداد رہ گئی تو شیطان پٹی پڑھانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے بزرگوں کی محبت کے نام پر شرک کرا دیا۔ میرے بزرگوں، دوستو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید جس کا ہم بیان آپ سے کر رہے ہیں، اس توحید کو علماء عقیدہ نے، قرآن و سنت پر گہری نظر رکھنے والوں نے تین طریقے سے سمجھایا ہے کہ آپ اللہ کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی انفرادیت کو تین طریقہ سے سمجھیں۔ اس کے افعال کے اعتبار سے، اس کے جو ورکس ہیں، اس کے جو ایکشنز ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو کہ افعال ہیں، زمین بنایا، آسمان بنائی، انسان بنایا، چاند ستارے، جتنی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ رب العالمین اپنے افعال میں، جس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، حیات و موت کا مالک ہے، کائنات کی تدبیر چلاتا ہے، تو رب العالمین اپنے افعال کے اعتبار سے یگانہ و یکتا ہے۔ پوری کائنات کو بنانے میں اللہ رب العالمین کا کوئی پارٹنر نہیں رہا، کوئی مشیر نہیں رہا، کوئی معاون نہیں رہا۔ اور دوسری توحید ہوتی ہے توحید الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفتوں میں اکیلا جانو۔ جو نام اللہ کے ہیں اور جتنے عمدہ اور پاکیزہ معانی پر دلالت کرتے ہیں، وہ کسی مخلوق کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سمیع، سننے والا، اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمیع اور بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے سننے اور دیکھنے کی مقدار محدود ہے، کیپیسٹی مقرر ہے۔ اللہ رب العالمین کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت لامحدود ہے۔ وہ عرش کے اوپر ہے، لیکن تحت الثری کے اندر، ساتوں طبق زمین کے اندر، اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق جو شاید کھلی آنکھوں سے دیکھی نہ جا سکتی ہو، اس مخلوق کو رب العالمین وہاں دیکھ رہا ہے۔ کہیں کوئی پتا نہیں کھڑکتا لیکن اس کو دیکھ رہا ہے، کہیں کوئی دانہ زمین کی تاریکی میں نہیں پڑتا مگر وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو اتنا باریک سنتا ہے کہ چکنے پتھر پر اگر چوٹی چلے تو اس کی آہٹ کو رب العالمین عرش سے سنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تمام صفات کمال سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ بندے کی صلاحیتیں محدود ہیں، لہٰذا ناموں اور صفتوں میں بھی کوئی اس کا مشابہ اور مقابل نہیں ہے، کوئی کمپریزن ہی نہیں مخلوق کا خالق سے۔ اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے توحید الوہیت، کہ اللہ رب العالمین اپنی عبادت و بندگی میں اکیلا ہے، اور اصل توحید یہی ہے، اصل توحید یہی ہے، کیونکہ دنیا اللہ رب العالمین کو خالق مالک رازق جاننے میں مختلف نہیں تھی۔ سب لوگ سمجھتے تھے کہ خالق مالک رازق اللہ ہی ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے یہ بات۔ مکہ کے مشرکین کے متعلق قرآن میں ان کے اقرارات موجود ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 31 آیت میں تلاوت کرتا ہوں۔ رب العالمین فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ ان سے پوچھئے تم کو روزی کون دیتا ہے؟ قل من یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ آسمان سے روزی دینے کا تو آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ زمین سے غلے پھل پھول کون اگاتا ہے؟ معدنیات کون نکالتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، کون ہے تمہارے کانوں کا اور آنکھوں کا مالک؟ سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے؟ کس کی دی ہوئی صلاحیت ہے جس سے تم سنتے ہو دیکھتے ہو؟ کون ہے جو زندے کو مردے سے، مردہ کو زندے سے، منی سے انسان پیدا کرتا ہے، انسان سے منی پیدا کرتا ہے؟
انڈے سے مرغی نکالتا ہے، مرغی سے پھر انڈا نکالتا ہے، گٹھلی سے درخت پیدا کرتا ہے، آسمان سے باتیں کرتا ہوا بلند درخت، اور پھر درخت کے پھل سے بیج تیار کرتا ہے، اس سے پھر درخت پیدا کرتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کی تدبیر کون چلاتا ہے، پورا نظام کائنات کون چلاتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ مکے کے مشرکین کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے، یہ نیچر کی آواز ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَقُل، دلیل اس سے لیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں شرک سے بچتے؟ جب سارے کارنامے اللہ ہی کرتا ہے تو بندگی اللہ کے لیے خالص کیوں نہیں کرتے؟ جب یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ گویا توحید کی اس قسم سے جس کا مکے والے اقرار کرتے تھے، اللہ کی توحید ربوبیت، اس کو اللہ نے اس توحید کی دلیل بنا کر پیش کیا جس کا وہ انکار کرتے تھے، یعنی توحید الوہیت کا انکار کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی میں دوسروں کو بھی شریک کر دیتے تھے۔ تو کہا گیا کہ جب پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے بغیر کسی کے تعاون اور مدد کے بنایا، تو پھر تمہاری، ہماری یا کسی کی بھی معمولی بندگی کا حق کیسے اللہ کے علاوہ کو پہنچتا ہے؟ یہ اقرار ہے۔ اب اس کے اوپر ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جن کو دہریہ کہتے ہیں کہ بغیر خالق کے کائنات یوں ہی وجود میں آ گئی، حالانکہ یہ تھیوری بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ کائنات ایسے ہی وجود، یہ کہ اسٹیج بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، یہ مائک بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، لیکن اتنی بڑی کائنات بغیر کریٹر کے کریٹ ہو گئی، یہ کریشن بغیر کریٹر کے، تخلیق بغیر خالق کے ہو گئی، یہ بات لوگوں کی کیسے سمجھ میں آ سکتی؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بغیر خالق کے کائنات وجود میں آ گئی، اس کا کوئی خالق نہیں، کوئی مدبر نہیں، زمانے میں جیسے بہت سی چیزیں اپنے آپ پیدا ہو گئی ہیں، ہم بھی پیدا ہو گئے ہیں، ہم بھی ایک وقت میں مر جائیں گے، معاملہ ختم۔ تو یہ لوگ جو دہریہ اور ملحد کہلاتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کو اگر چھوڑ دیجئے تو دنیا کے سارے انسان، چاہے کسی دھرم کے ماننے والے ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کریٹر ضرور کوئی نہ کوئی ہے۔ بس فرق وہاں پڑتا ہے کہ جب کریٹر کوئی نہ کوئی ہے تو جو کریٹر ہے بندگی اسی کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں کر کے اسلام بالکل راہ متعین کرتا ہے کہ جب کوئی نہ کوئی کریٹر ہے تو جو کریٹر ہے وہی بندگی کے لائق، جو خالق ہے وہی بندگی کے لائق۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے دہریہ کو جو کہتے تھے کہ زندگی اور حیات موت ایسے ہی ہو گئی ہے سڈنلی، تو کہا ان کے متعلق ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمانے میں ایسے ہی پیدا ہو گئے، مر جائیں گے، کوئی ہمارا پیدا کرنے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وما یہلکنا الا الدہر انہم الا یظنون، یہ صرف گمان ہے ان کا، وما لہم بذالک من علم انہم الا یظنون، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، صرف گمان، اٹکل پچو، بغیر دلیل کی بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے انسان اللہ کو مانتے ہیں؟ فرعون نے کہاں مانا؟ فرعون نے کہاں کہا؟ وہ رب العالمین کو تو نہیں مانتا تھا کہ کوئی کریٹر ہے، کہتا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں ہی بلند رب ہوں۔ تو حقیقت یہ کہ صرف تکبر اور اناد تھا فرعون کا، ورنہ حضرت موسیٰ کے ذریعے جو معجزات پیش کیے گئے تھے، ضمیر کی آواز یہی تھی کہ نہیں، یہ معجزات اور کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ اس لیے سورہ اسراء آیت نمبر 102 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہٹ کیا فرعون کے سامنے، کہا لقد علمت، تم بالکل جانتے ہو، تم کہتے ہو رب العالمین کون ہوتا ہے، لقد علمت، تحقیق کہ تم جانتے ہو، ضرور جانتے ہو، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا، تم جانتے ہو کہ ان آیات بینات کو، ان معجزات کو اتارنے والا اللہ ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے جس کو تم جادو سمجھتے ہو اور جادوگروں کو میرے مقابلے میں بلا لے آئے ہو۔ تم جانتے ہو یہ بصیرت کے لیے ہے، ہدایت کے لیے اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، کہ تم لوگ تو معجزہ مانگو گے، علامت مانگو گے، کیا پہچان ہے تمہارے نبی ہونے کی، تو اللہ نے بطور پہچان کے بھیجا ہے۔ اور اگر پھر بھی پہچان کو پہچان کر انکار کرتے ہو صرف تکبر اور اناد میں، تو اپنی ہلاکت کا انتظار کرو۔ یہ مجوس لوگ جنہیں آتش پرست کہتے ہیں، یہ بھی دو خدا کے قائل ہیں، کہتے ہیں ایک خیر کا خالق ہے، ایک شر کا خالق ہے۔ تو آپ کہیے گا کہ دو خدا کے یہ بھی قائل ہیں؟ نہیں، یہاں بھی جو خیر کا خالق ہے ان کے یہاں، جو جس کو نور کا خالق کہتے ہیں، روشنی کا خالق، خیر کا خالق، وہ بڑا ہے، اور ظلمت کا، تاریکی کا اور شر کا پیدا کرنے والا چھوٹا ہے۔ گویا اس میں بھی وہ ایک بڑا مانتے ہیں، ایک چھوٹا مانتے ہیں، تو جو بڑا ہے وہی ورشپ کے لائق۔ اس کے بعد یہ عیسائی کرسچنز جو کہتے ہیں کہ تین معبود ہیں، تو یہ تینوں کو بھی ایکول نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں جس کو فادر کہتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
باپ ہے، مریم علیہ السلام ماں ہے، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اس میں بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو فادر ہے، باپ ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی الہ اکبر ہے، وہی سب سے بڑا معبود ان نیچر ہے. غرض یہ کہ اللہ کی توحید ربوبیت کے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، تدبیر اس کا چلتا ہے، حکم اس کا چلتا ہے، اس میں کہیں کوئی اعتراض نہیں تھا سوائے ان کے جو دہریہ کہلاتے ہیں، جن کی فطرت ہی ٹیڑھی ہے. لیکن جس توحید میں جھگڑا تھا، اور نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے ہزاروں نبی اور رسول جو بھیجے گئے جس توحید کو پختہ کرنے کے لیے، لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ کی توحید کو راسخ کرنے کے لیے، وہ توحید تھی توحید الہیت، توحید عبادت، جس کو توحید فی الطلب والقصد کہتا ہے کہ آدمی اپنی طلب صرف اللہ سے رکھے، اور آدمی اپنی تمام تر عبادتوں میں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کا قصد کرے کہ اللہ یہ بندگی صرف تیرے لیے، تو ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے، ہماری ہر طلب تجھی سے ہے، ہماری ہر دعا تجھی سے. ساری بندگی خوف، رجا، توکل، انابت، توبہ، استغفار، ذبح، نذر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مالی عبادت، ظاہری عبادت، باطنی عبادت، قولی عبادت، فعلی عبادت، جملہ قسم کی عبادت کا اے اللہ تو ہی مستحق ہے. اسی توحید عبادت، توحید الوہیت میں جھگڑا تھا. چنانچہ جب مکہ کے مشرکین کے سامنے آپ نے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کی دعوت دی، تو مکے والوں نے کہا، بڑے عجیب اچھا ٹرننگ موڑ ہے یہاں پر، ذرا سا غور کیجئے گا. جب کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اس کلمے کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے تمام بزرگوں سے اپنا رشتہ توڑ دیں، کسی کے اوپر کوئی چڑھاوا نہ چڑھائیں، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے نہ ہوں، کسی کے سامنے گھٹنا نہ ٹیکیں. یہ کلمہ تو آپ کا یہ چاہ رہا ہے. کہا انہوں نے سورہ صاد آیت نمبر 5 میں لکھا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ کلمہ تو ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑو، صرف ایک کو معبود جانو، وہ ہے اللہ. نہیں بھائی، ہم سے یہ نہیں ہوگا. ہم اپنے بزرگوں کے اتنے پکے مرید ہیں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. ان کو گوارا نہیں تھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کہا میں معاف کیجئے میں نہیں پڑھتا، میں اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑتا. معنی سمجھ گئے اس کلمے کا کیا تقاضا ہے. ایک جگہ اور دیکھیے، سورہ صافات آیت نمبر 35-36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. ان سے کہا جائے کہ کہو لا الہ الا اللہ کہو، تو کہتے ہیں ہم کسی نعوذ باللہ شاعر اور دیوانہ نہیں، ہم کو کہتے تھے ہم کسی شاعر اور دیوانے کے کہنے پر اپنے معبودوں کو بزرگوں کو چھوڑ دیں. اور کہتے ہیں ائنا لتارکو آلہتنا، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں کسی شاعر دیوانے کے کہنے پر. نعوذ باللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اور دیوانہ ہو، کیا شاعر اور دیوانے کی زبان سے اس طرح کی بات نکلتی ہے؟ مکہ کے مشرکین نے، جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی تھی، انہوں نے اس کا انکار کیا. ان کو محبت تھی بزرگوں سے، کہا کہ نہیں، یہ کلمہ صرف بندگی اللہ کے لیے خاص کرتا ہے اور ہم ایسا نہیں کر سکتے. لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ایک طرف بباغ دہل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ورشپ کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر نہ جانے کہاں کہاں ہماری جبین نیاز خم ہوتی ہے، کہاں کہاں گھٹنے ٹیکتے ہیں، کہاں کہاں ہاتھیں پسارتے ہیں، کن کن کو مدد کے لیے یا فلاں یا فلاں یا فلاں المدد، یا فلاں المدد، شیئا للہ، اس طرح کے کفریہ اور شرکیہ نعرے لگاتے. تو بجا طور پر وہ اچھے تھے جنہوں نے انکار کر دیا کہ بھیا بخشو، ہم کو معاف کرو، ہمیں بخش دو، ہم یہ کلمہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کلمے کا تقاضا ہم سے پورا نہیں ہوگا. لیکن ہم کلمہ بھی کہہ رہے ہیں تو یا تو شاید اس کا معنی نہیں سمجھ رہے ہیں، یا معنی سمجھ بھی رہے ہیں تو شیطان حاوی ہے ہم پر اور شرک کرا رہا ہے. تو بس لہذا جو کوئی اس کلمے کا معنی سمجھ کر اللہ کی وحدانیت کے اوپر کامل یقین رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے بھی ثابت کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا مخلص بندہ ہے اور اپنی بندگی کا کوئی بھی حصہ وہ اللہ کے علاوہ کے لیے روا نہیں رکھ سکتا، تو ایسا بندہ مومن ہے، ایسا بندہ ظاہراً و باطناً انشاءاللہ مسلمان ہے. جو آدمی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ منافق. جس آدمی کے دل میں ایمان ہے، زبان پر کلمہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، لیکن وہ شرک کا کام کرتا ہے، غیر اللہ کی دہائی دیتا ہے،
غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، جی ایسے کاموں کے لیے جن پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے، غیر اللہ پر نظر و نیاز چڑھاتا ہے، تو وہ آدمی کھلا ہوا کافر ہے، چاہے وہ دن میں 1000 مرتبہ لا الہ کیوں نہ پڑھے، کیونکہ اس کا تقاضا وہ پورا نہیں کر رہا ہے۔ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، دوسری طرف نظر و نیاز چڑھا رہا ہے دوسروں کے سامنے، دوسروں کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو مومن وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت پر دل سے یقین رکھتا ہو، زبان سے اقرار کرتا ہو، اور عمل کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین کی بندگی کو وہ ثابت کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، صرف یہ عقیدہ کہ اللہ خالق مالک رازق تو ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن بزرگوں کے اوپر کچھ نظر و نیاز چڑھا دیتا ہوں، یہ نجات کے لیے اگر کافی ہوتا تو یہ عقیدہ بدرجہ اتم پورے 100% مکہ والوں کے پاس موجود تھا، پھر وہ جہنم میں کیوں جاتے؟ تو معلوم ہوا کہ توحید ربوبیت اور توحید الاسماء و صفات، اللہ کے ناموں اور صفتوں پر ایمان لانا اور اللہ کے افعال اس کی قدرت پر ایمان لانا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ بندہ اپنی بندگی کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص نہ کرے۔ میرے بزرگوں دوستو، اب جو تھوڑا وقت باقی ہے، ریسٹ ٹائم جو باقی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی توحید کی تینوں قسموں کو، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور توحید الوہیت جو اللہ کا حق ہے بندے پر کہ ہم بندے صرف اسی کی بندگی کریں، اس کو جب ہم نے سمجھ لیا تو اب جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کی پرستش کرتے ہیں، ان کے کچھ شبہات ہیں۔ وہ شرک کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ شرک تو کر رہے ہیں مگر یہ شرک کون کرا رہا ہے؟ مجھ سے ہمارا اللہ کرا رہا ہے، لہذا ہمارا کوئی گناہ نہیں۔ دیکھیے کئی شبہات ہیں، چونکہ وقت کم ہے اس لیے صرف سرسری طور پر گزروں گا۔ مکہ کے مشرکین کا ایک توحید کے مقابلے میں ایک شبہ یہ تھا کہ دیکھو بھائی، بات ایسی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہوئے آئے، بزرگوں سے ان کا تعلق رہا، وہاں چڑھاوے چڑھاتے رہے، نظر و نیاز دیتے رہے، لہٰذا ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑیں۔ آج بھی کچھ لوگوں کو اگر صحیح دین کی طرف بلائیے تو کہتے ہیں بات تو مولوی صاحب آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہمارے پروج، ہمارے اگلے لوگ ایسا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ بہت بھولی دلیل ہے۔ جب انسان ہر دلیل سے عاجز رہ جاتا ہے تو باپ دادا کے سر کے اوپر الزام تھوپتا ہے۔ مکے والوں نے بھی یہی کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجا تو وہاں بھی یہی بات تھی کہ جب آپ نے ان کو بلایا لا الہ کی طرف تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، ہم انہی کے طریقے کی پیروی کریں گے۔ ارے کیا باپ دادا اگر جاہل رہے ہوں، علم اور ہدایت سے محروم رہے ہوں، بھی کرو گے؟ اللہ رب العالمین نے رد فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 104 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ تمہارے باپ دادا علم عقل سے اگر پیدل بھی رہے ہوں، خالی بھی رہے ہوں، بے وقوف رہے ہوں، ہدایت سے محروم رہے ہوں، تب بھی باپ دادا کی بات مانو گے؟ ارے باپ دادا کی اچھی باتوں میں پیروی کرو، ایمان اور عمل صالح کے اندر پیروی کرو۔ باپ دادا کی پیروی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کی، جیل میں انہوں نے تقریر کی، کہا دونوں جیل کے ساتھیوں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ سنو، ہم اپنے باپ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور اپنے باپ یعقوب کی پیروی کرتے ہیں، ان کے دین دھرم کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کی توحید پڑھے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد اللہ کی خالص توحید پڑھتے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، سب سے بڑا فضل ہے اس انسان پر جس کے اندر اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو پختہ کر دے کہ بندگی صرف اللہ کا حق ہے۔ تو اللہ کی قسم اس سے بڑا فضل اور انعام کسی پر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے جو ہم پر ہے کہ اس نے اپنی توحید کے اوپر ہم کو لگایا ہے۔ لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ دیتا ہے نعمت اللہ، گاتے ہیں ہم گن دوسروں کا، جلاتا ہے وہ، مارتا ہے وہ، عزت ذلت کا وہ مالک ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں کس کس در کے اوپر جبہ سائی کرتے ہیں، متھر ٹیکتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، ایک شبہ ان کا یہ بھی تھا کہ بھائی ایسا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اگر نہیں چاہتا تو ہم شرک کیوں کرتے؟ اللہ چاہتا ہے تو شرک کرتے ہیں۔ سوال صرف اتنا ہے، اس میں آیت ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 148 میں سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا۔ میں حوالہ دیتا ہوں، سورہ انعام آیت نمبر 148 دیکھ لیجئے۔ اسی طریقہ سے سورہ نحل کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے، سورہ زخرف میں بھی یہ آیت موجود ہے،
اللہ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. سوال یہ کہ اگر اللہ شرک چاہتا کہ دنیا میں شرک ہو تو اتنے انبیاء اور رسول کو کیوں بھیجا اس نے، جو شرک سے منع کرنے کے لیے آئے، توحید کی دعوت دینے آئے، اور جنہوں نے شرک کی راہ سے ہٹنا گوارا نہ کیا، اسی پر جمے رہے. تو ہزار نصیحتوں کے باوجود جب دیکھا کہ یہ قوم ہدایت پر آنے والی نہیں تو اللہ نے اس قوم کو ہلاک کیوں کیا؟ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. دنیا میں دیکھو مشرکین کا کیا حال کیا اللہ پاک نے، کیسے کیسے قوم سمود، عاد اور فرعون اور اس طرح کے لوگوں کو شرک کے نتیجے میں اللہ نے ہلاک کیا. تمہارا اگر یہ مطلب ہے کہ اللہ نے شرک کیوں پیدا کیا، برائیاں کیوں پیدا کی، ہمارے ہاتھ پیر میں کیوں طاقت دی، میرے جیب میں پاکٹ میں پیسہ کیوں دیا، اگر ہم برائی کے اڈے پہ جا رہے ہیں تو ہاتھ پاؤں کیوں نہیں توڑ دیتا، اگر یہ مطلب ہے تمہارا تو یہ بالکل بھوٹی دلیل ہوگی. تم گولی کسی پر چلاؤ، بندوق چلاؤ، تو غلطی میری نہیں ہے، اللہ چاہتا تو ہم بندوق نہیں چلاتے. ارے غلطی اس کی ہے جس نے بندوق بنائی، گولی بنائی. اللہ نے میرے ہاتھ کو شل کیوں نہیں کر دیا، میرا ہاتھ ہی نہیں چلتا. اگر آپ ایسا کریں گے دنیا کی کوئی عدالت اس مجرم کو بخشے گی نہیں. تو اگر اللہ شرک چاہتا، کدھر شرک چاہتا بھائی؟ ہے دلیل لاؤ. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ہے کوئی دلیل لاؤ کہ اللہ شرک چاہتا ہے؟ اگر شرک چاہتا تو انبیاء رسول کو کیوں بھیجتا؟ کچھ لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ چلو بھائی مولوی صاحب کیا توحید کی رٹ لگا رکھا ہے. ارے ایک حدیث ہے نا، صحیح حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں داخل ہوگا. ارے چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہو، غلط ہے، مغالطہ ہے. جس نے لا الہ الا اللہ کہا کا کیا مطلب ہے؟ زبان سے کہہ دینا، کلمہ پڑھو کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اور سارا شرک و بدعت اور گناہوں میں ملوث رہو، کہو کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں جنت میں جائیں گے، یہ مطلوب ہے. اقبال نے بڑا اچھا کہا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنو، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. اللہ نے جہنم کو اس شخص پر حرام کیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہے. تو کیا لا الہ کہہ کے شرک کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ تقاضے پورا نہیں کر رہے ہیں لا الہ کے، واجبات و فرائض نہیں بجا لا رہے ہیں، شرک سے اجتناب نہیں کر رہے ہیں، گناہ سے آپ نہیں بچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا ہے. من قال لا الہ الا اللہ، مسلم کی روایت ہے، پہلی روایت اتبان بن مالک کی، بخاری مسلم کی، یہ روایت مسلم میں ہے. من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے علاوہ ہر کسی کا انکار کر دیا، تب وہ مسلمان ہوا، اس کی جان، اس کا مال محفوظ رہا. وہب بن منبہ کا قول میں نے نقل کیا ہے ایک موقع پر، تو اس کو میں دہراتا ہوں. وہب بن منبہ سے کہا گیا کہ اے صاحب، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ کہا کہ کنجی تو ہے لیکن سپاٹ کنجی ہے، اس میں دندانے، دانت جو بنے ہوئے ہیں وہ اعمال صالح ہیں. ایسی چابی لاؤ گے جس میں گھاٹ بنے ہوں، دانت بنے ہوں، تب وہ تالا میں جا کر کے لاک کھلے گا اس کا. اگر بغیر دندانے کی چابی گھساؤ گے کبھی کوئی لاک نہیں کھلے گا. تو صرف لا الہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، شرک سے بچنا ہوگا، اعمال صالحہ کرنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توحید اور شبہات، اس موضوع پر آپ بہت ہی علمی اور مدلل تقریر سماعت فرما رہے تھے ہمارے مہمان مقرر جناب شیخ محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ سے. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو زور بیان عطا کرے، اور ہم سب کو آپ کے ان کلمات کے ذریعے ہدایت و رہنمائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس موضوع کے تعلق سے سامعین کے کچھ سوالات آئے ہیں، اور یہ اردو پیس کانفرنس بلکہ IRF کی اسٹیج سے ہونے والے تمام اجلاسوں کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ سوال و جواب کا بھی سیشن رکھتا ہے. اس لیے ہم کچھ سوالات جو آئے ہیں وہ اپنے مقرر موصوف جناب محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ سے کرنا چاہیں گے تاکہ سامعین کی جو تشنگی ہے، پیاس ہے، وہ بجھ جائے. سب سے پہلا سوال ایک خاتون صاحبہ کا ہے جن کا نام ہے شگفتہ. وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص کلمہ گو ہے لیکن شرک میں مبتلا ہے تو کیا ایسا شخص جنت میں جا سکتا ہے؟ الحمدللہ اس سوال کا جواب آ چکا ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اور شرک میں مبتلا ہے جیسا کہ خاتون کر رہی ہیں تو وہ کھلا ہوا کافر ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کرے، شرک سے، کفر سے توبہ کرے اور توحید کی راہ پہ آئے، یعنی اپنی جملہ بندگیوں کو
صرف اللہ کے لیے خاص کرے اور اپنی ملمات میں، شدائد میں، مشکلات میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارے۔ جب تک وہ اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کر لیتا، یا کوئی خاتون اگر ہے عقیدے کی اصلاح نہیں کر لیتی، اس وقت تک وہ، میں نے کہا کہ 1000 مرتبہ یومیہ لا الہ الا اللہ کہے، خطرہ کرا لے، گوشت کھائے، وہ ذبیحہ جو دوسری قوم نہیں کھاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کافر ہی رہے گا، کیونکہ اس کا عمل شرکیہ عمل ہے جو اس کے اقرار کے خلاف۔ اس لیے اللہ کی توحید کو اپنے عمل کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا، پختہ کرنا ہوگا۔ ایک دوسری خاتون طلعت انصاری صاحبہ کا ہے جو ناگپور سے تشریف لائی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مولانا آپ بتائیے سجدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا اسلام میں سجدہ تعظیمی کا کوئی وجود ہے؟ الحمدللہ اسلام میں کسی سجدہ تعظیمی کا وجود نہیں ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اجازت چاہی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ، ہم ایک مرتبہ آپ کے احترام میں آپ کو ایک سجدہ کر لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اور ترمذی میں روایت ہے اور مسند احمد میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز سمجھتا، یا اللہ کے سوا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا، سمجھتا نہیں ہوتا، اللہ کے لیے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا، تو میں حکم دیتا ایک خاتون کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا اتنا بڑا حق ہے۔ لیکن سجدہ تو وہ کر نہیں سکتی، کیونکہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی جائز حقوق ہیں سب کی ادائیگی اور ایک عورت کے اوپر اپنے شوہر کے لیے واجب ہے۔ ایک تیسرا سوال جناب طاہا محفوظ صاحب کا ہے جو ناگپور ہی سے تشریف لائے ہیں۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کا سوال ہے، کیا کسی نبی، فرشتے یا شیطان وغیرہ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا روز قیامت کافر اور مشرک لوگ بھی اللہ کو دیکھ پائیں گے؟ کسی نبی اور رسول نے اللہ رب العالمین کو دنیا میں نہیں دیکھا ہے۔ اہل علم کے اقوال میں سے صحیح قول یہ ہے کہ لیلۃ المعراج میں اللہ رب العالمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، یا رسول اللہ کیا آپ نے لیلۃ المعراج میں اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے کہا ہو نور انا اراہ، وہ ایک نور ہے، سراپا نور ہے، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں انشاءاللہ قیامت کے دن مومنین کو اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان پختہ مومنین میں بنائے، موحدین میں بنائے، جن کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اور جو مشرک ہیں، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ مشرک قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ فرشتوں نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، اس کی بھی وضاحت موجود نہیں۔ ایک اور سوال ذکرہ خان صاحبہ کا ہے جو طالب علم ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں، کیا اللہ سے محبت کرنا توحید میں شامل ہے؟ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ وہ نعوذ باللہ اپنے والدین، اپنے دوستوں یا اپنے شوہر کو اللہ سے زیادہ چاہتا ہے، تو وہ اس بات کی تحقیق کیسے کرے؟ وہ کس طرح جان سکے کہ اس کی توحید صحیح طور پر قائم ہے؟ دیکھیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط ہے۔ کلمہ نفع بخش ہونے کے لیے کہ یہ ہماری نجات کا کلمہ ذریعہ بنے، اس کے لیے کچھ شروط ہے۔ اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ المحبہ، کلمہ کے نفع بخش ہونے کے لیے ایک شرط یہ کہ ہماری سچی محبت اللہ سے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہم کو ہماری جان سے بھی زیادہ ہو۔ ماں باپ کی جان، اولاد کی جان، بیوی بچے کی جان، خود اپنی جان سے، اپنی جان سے زیادہ اللہ ہم کو عزیز ہوگا تو ظاہر ہے کہ ماں باپ اور اولاد اور دوسرے لوگوں کا کیا ذکر۔ تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اب آپ نے پوچھا کرائٹیریا کیا ہوگا، جانچ کیسے ہوگی کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں غالب ہے کہ بیوی بچوں کی محبت غالب ہے؟ تو جب اللہ کا حکم اور بیوی کی مطالبات ٹکراتے ہوں اور آپ بیوی کی محبت میں بیوی کی فرمائش پوری کرتے ہوں اور اللہ رب العالمین کے دین کو پس پشت ڈالتے ہوں، بیک کر دیتے ہوں اور بیوی کی خواہش کے لیے ناجائز کام کرتے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کی محبت دب گئی، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت غالب آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کامل مومن نہیں ہیں، آپ کے ایمان کے سامنے بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا، یہ جنت میں داخلے کے لیے بہت بڑا تالا پڑ گیا آپ۔ اس لیے توبہ کیجئے اور اپنی محبت کو خالص نیک اللہ کے لیے کیجئے، اور جس کسی سے بھی محبت کیجئے، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کیجئے، یہ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ ہیں، یہ اس لیے کہ ہماری بیوی ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ اس لیے کہ ہماری اولاد ہے، ان کو نیکی کی راہ پر لگانا ہے، اور دشمنی کیجئے اس شخص سے جو غلط راہ پر ہے، سمجھائیے، نہیں سمجھتا اس سے الگ ہوئی۔ الولا والبرا، محبت صرف اللہ سے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، میں ان تمام سے بیزار ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں جن کی اے میری قوم کے لوگوں تم پرستش کرتے ہو، سوائے اس ذات کی محبت کے، اور صرف اس ذات سے مجھے محبت ہے اور میرا رشتہ اس سے مضبوط ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ صرف اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کریں گے، جس نے ہم کو پیدا نہیں کیا وہ ہماری عبادت کا مستحق نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک اور سوال جناب سہیل اختر صاحب کی طرف سے ہے، جو پیشے سے معلم یعنی مدرس ہیں، آپ بارہ بنکی یو پی سے تشریف لائیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ مولانا آپ نے فرمایا کہ اگر شیطان انسان کو دین سے بیزار دیکھتا ہے تو اس کے سامنے دنیا کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ انسان کو دنیا دار بنا دیتا ہے۔ کیا شیطان کو اتنا اختیار ہے کہ وہ انسان کے دل کو جدھر چاہے موڑ دے؟ دیکھیے، موڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان دل کو موڑتا ہے، ہمارے سامنے دیکھتا ہے کہ یہ آدمی بائی نیچر دنیا کی طرف مائل ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا حسین اور جمیل ہے، برائی میں لذت ہے، رغبت ہے، جی بری چیزوں کے اندر انسان نیچرلی راغب ہوتا ہے، بدکاری ہے، اس کے لیے آدمی راغب ہوتا ہے نیچر سے۔ تو انسان کو جب دیکھتا ہے شیطان کی یہ برائی کی طرف مائل ہے، اور اللہ نے برائی کا جذبہ بھی دل کے اندر رکھا ہے، پیدا کیا ہے، اور نیکی کا یہ جذبہ ہے، یہ امتحان کے لیے۔ اب اس میں اگر آدمی اس میں فیل کر گیا، ڈیفیٹ کھا رہا ہے اور غلط راستے پر جا رہا ہے، تو شیطان اس کو اچک لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ اپنی خواہش کے پیچھے جا رہا ہے، تو شیطان اس کا معلم ہے، وہ اب آ جاتا ہے، چاہے جس شکل میں آئے، ہو سکتا ہے ایک انسان کی شکل میں آئے، یا جو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، وہ شیطان مزین کرتا ہے برائی کے لیے، یا انسانوں میں سے کچھ بدماش قسم کے لوگوں کو، گنہگار قسم کے لوگوں کو اس کی فرینڈشپ میں داخل کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے، نیرا دنیا دار بنا جاتا ہے۔ گویا کہ جس طرف دیکھتا ہے کہ اس کا میلان ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ جیسے ہمیں کا کوئی بھی آدمی کہتا ہے موقع سے مت چوکو، تو شیطان جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو موقع کہیں گھسنے کا ہے اور اس آدمی کو راہ راست سے ٹریک سے ہٹانے کا ہے، تو ہٹاتا ہے۔ اور رب العالمین دیکھیں، جس طرف آپ نقطہ دیکھا ہے، اصل رب العالمین ہمارا خالق ہے، اس نے عقل کی صلاحیت دی ہے، دل میں برائی اور بھلائی دونوں کے جذبات رکھے ہیں، انبیاء اور رسول کی زبان پر بھلی اور بری باتوں کی وضاحت کر دی ہے۔ اب ہم کو چوز کرنا ہے کہ کیا اچھا ہے اور بچنا ہے کہ کون سی چیز بری ہے، اس سے بچنا ہے، یہ اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن رب العالمین جان رہا ہے کہ یہ بندہ اپنے ارادے اور اختیار سے، جو میں نے اس کو ارادہ اور اختیار دیا ہے، یہ گناہ کا کام کرے گا، تو ہم کر کے جانتے ہیں کہ آج ہم کو یہاں اسپیچ دینی تھی، رب العالمین ہم کو ہمارے پیدا کرنے سے نہیں، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جان رہا تھا کہ آج کی فلاں تاریخ کو یہ بندہ فلاں اسٹیج کے اوپر تقریر کرے گا، بس یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کونیہ قدریہ کہ اللہ نے برائی پیدا کی، برائی کرنے کی انسان کے اندر طاقت بھی ہے، پیسے بھی اللہ نے دیے ہیں، لیکن اس نے برائی کا انجام بتا دیا ہے، نیکی کے بھی خوشنما جزا سے اور ثواب سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم زندگی میں جو امتحان اور آزمائش کی دنیا ہے، اس میں ہم پھک پھک کے قدم ڈالیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا بھلا ہے، کیا برا ہے، شیطان کو موقع نہ دے، ورنہ اگر جہاں ہم ٹریک سے ہٹے، بس شیطان کھڑا ہوا ہوگا، بس سیدھے اچک کر کے ہلاکت کے گڈھے میں ڈال دے گا۔ واللہ اعلم۔ اگلا سوال جناب محمد بشیر انصاری صاحب کا ہے، جو پیشے سے ٹیلر یعنی درزی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے، تو کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، کفریہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ اللہ اپنی ذات سے عرش پر، الرحمن علی العرش استوى، لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے اپنے علم سے، ہم اس کے احاطے میں ہیں، گھیرے میں، اس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں، اس کی نگاہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، ہماری کوئی آواز، ہمارا کوئی ایکشن، ہماری کوئی نقل و حرکت، ایون چوٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی وہ سن رہا ہے۔ تو علم سے، احاطے سے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، لیکن ذرا ہوتا کیا ہے، مومن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے بطور خاص، کا مطلب یہ کہ نیکی کی توفیق اس کو زیادہ عطا کرتا ہے، اس کا پروٹیکشن کرتا ہے، جس پروٹیکشن سے وہ کافر اور گنہگار محروم رہتا ہے۔ لیکن گنہگار اگر گناہ کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے علم سے ہٹ کر کے کرتا ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں واچ کر رہا ہے، نہیں جان رہا ہے، ایسا نہیں۔ تو اللہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے اور ہر کسی کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ بھی اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، ساتھ کا مطلب ذات اس کی نہیں ہے، بلکہ اس کی معیت خاص کہ توفیق، رشد و ہدایت اور کاموں کو آسان کرنا اور گناہوں سے بچانا، اس طرح کی توفیق اللہ تعالیٰ کی خاص مومنوں کو ہوتی ہے، جس سے مشرکین محروم ہوتے ہیں، لیکن اس کی ذات عرش پہ۔
اگلا سوال ایک خاتون حنا صاحبہ کا ہے جو ناگپور سے تشریف لائی ہیں اور پیشے سے ڈاکٹر ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی سے ہم نے سنا ہے لفظ اللہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ال اور دوسرا الہ، جو مل کر اللہ بنتا ہے، جس کے معنی ہیں کہ وہ اکیلا لائق عبادت ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ وہی ہے، اللہ مشتق ہے، یعنی عربی کے لفظ الہ یا الہ سے اللہ ہے، اور یہ پر پڑھا جاتا ہے الف لام کے ساتھ، اصل میں الہ اللہ، وہ لام مشدد ہے تفخیم کے لیے، عظمت شان کے لیے، چنانچہ پڑھنے میں بھی یہ پر پڑھا جاتا ہے مفخم اللہ، اللہ نہیں اللہ، بولنے میں بھی ایسا بھاری بھرکم لفظ نکلے جیسی اس کی عظمت ہے، تو اصل میں وہ الہ ہے، یعنی عابدہ، وہ ذات المعلوہ المعبود جو لائق بندگی۔ اللہ کا معنی اگر پوچھے کیا اللہ کا معنی، تو سیدھا معنی کیجئے گا اللہ کا معبود، وہ ذات جو بندگی کے لائق۔ الہ یا الہ معنی معبود، جس کی محبت، جس کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہو، تو یہ اللہ کا معنی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال جناب عبداللہ صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو ایسے کسی مسلمان کو کافر مت کہو، تو ہم انہیں کافر کہہ سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے تقریر کے دوران بعض عقیدے والوں کو کہا؟ اس کی حقیقت ہمیں بتلائیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو کافر نہ کہو، ہم نے کہا کہ جس نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا، اس کے معنی کو نہیں سمجھا، یا معنی بھی سمجھ رہا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسرے کی پرستش کر رہا ہے، نظر و نیاز اللہ کے علاوہ پر چڑھا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کو شدائد و مشکلات میں پکار رہا ہے، اے فلاں میری مدد کرو میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، میری جان پہ بنائی ہے میری مدد کرو، اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں، میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، اے بابا آپ مجھ کو اولاد دے دو یا دلا دو، اگر اس طرح کا عمل ہے تب وہ کافر ہے، کہیں ہم اس کو کہ نہ کہیں، لیکن اسلام کی تھیوری میں وہ کافر ہے۔ تو کلمہ پڑھے، اس پر دل سے یقین رکھے اور اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ صرف اللہ کا بندہ ہے، اس کی عبادت، اس کی دعا، اس کی مناجات، توکل، بھروسہ، خوف اور رغبت، سب اللہ کے لیے ہو۔ جب تک وہ اپنے عمل سے ثابت نہیں کرتا ایسا، اس وقت صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہے۔ اگلا سوال ایک بھائی نجیب احمد صاحب کا ہے جو MBA ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ کا کہنا ہے جیسا کہ آپ نے کہا تصویر کشی جائز نہیں، تو پھر آپ لوگ کیوں تصویر کشی کر رہے ہیں؟ اور کہیں یہ شیطان کا وسوسہ تو نہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے لوگ آپ لوگوں کا واسطہ دے کر تصویر کو جائز سمجھنے لگیں۔ اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن آپ نے میرے لیکچر میں آپ نے نہیں سمجھا، غیر ضروری تصویر کشی میں نے کہا تھا، اور تمثال اور مجسمہ کہا تھا۔ مجسمہ بنانا مٹی سے ہو، پتھر سے ہو، لکڑی سے ہو، وہ حرام، لیکن ضرورت ہے، جیسے آپ کو اپنا بطاقہ شخصیہ بنانا ہے، پہچان پتر بنانا ہے، آپ کو آئیڈینٹی کارڈ بنانا ہے، آپ کو پاسپورٹ بنانا ہے، ویسے ہی دعوتی ضرورت میڈیا کا زمانہ ہے، دور دنیا تک توحید کی دعوت، سنت کی دعوت، حق کی دعوت پھیلے، اس ضرورت نے اس عمل کو جائز کیا ہے، اور بقدر ضرورت یہ جائز ہے، بلا ضرورت جائز اب بھی نہیں۔ شوق کی تصویریں لے رہے ہیں، شادی بیاہ میں لے رہے ہیں، البم میں لگا رہے ہیں، دیواروں پہ آویزہ کر رہے ہیں، یہ آج بھی جائز نہیں ہے، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ایک اسٹوڈنٹ رسلان خان کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلم توحید کی صرف ایک قسم کو نہیں مانتا، باقی کو مانتا ہے، تو کیا وہ مسلم نہیں ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ الحمدللہ توحید کی تینوں قسموں کو ماننا ہوگا، تینوں قسموں، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں اکیلا، اپنے افعال میں اکیلا، اپنے ناموں اور صفتوں میں اکیلا، اپنی بندگی میں اکیلا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ زمانے کی کائنات کی تخلیق کرنے والا اللہ کے سوا بھی کوئی ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر ہے، آپ کافر ہیں، ایسا کافر جو دنیا میں شاید کوئی بھی نہ رہا ہو، کیونکہ مکہ والے بھی نہیں مانتے تھے اس بات کو، وہ تو صرف ان کا یہی عقیدہ تھا کہ کائنات کو چلانے والا صرف ایک اللہ۔ اگر آپ کہتے ہیں چلو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کی، لیکن جو اس کی صفت ہے ویسی صفت ہماری بھی ہے، ویسی کیپیسٹی ہماری بھی ہے، پھر بھی آپ کافر ہیں۔ یہ دونوں عقیدہ آپ کا صحیح ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے نام اور جو صفات ہے وہ تو اسی کے لیے خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کائنات کو پیدا کرنے میں، چلانے میں، زمین آسمان کی تدبیر کرنے میں اکیلا ہے، لیکن بندگی آپ دوسرے کی بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ کافر۔ رب السماوات والارض، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ ھل تعلم لہ سمیہ۔
اللہ آسمان و زمین کا رب ہے اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا خالق اور پالنہار ہے، وہی لائق بندگی، اسی کی بندگی کرو، اسی کی بندگی پر جمے رہو، اور اس کے ناموں جیسا والا بھی کسی اور کو پاتے ہو، اس کے ناموں جیسا بھی کسی اور کو پاتے ہو، تو گویا اللہ کو ربوبیت کے اعتبار سے، خالق کائنات ہونے کے اعتبار سے، اللہ کو اس کے ناموں اور صفتوں میں یگانہ و یکتا ہونے کے اعتبار سے، اور رب العالمین کو اس کی بندگی کا تنہا اکیلا مستحق ہونے کے اعتبار سے، جب تک آپ توحید کی ان تینوں قسموں پر کامل یقین نہیں رکھیں گے آپ مومن نہیں ہوں۔ اگلا سوال ایک بھائی محمد منصور صاحب کا ہے جو سروس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو 40 دن کے بعد ان کے گھر والے دعوت کرتے ہیں، کیا قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے یا یہ توحید کے منافی ہے؟ اگر غم میں دعوت کرتا ہے تو مت جائیے، کیونکہ یہ شراد ہے، یہ ہندوؤں کے یہاں پن کے لیے، مرحوم کی روح کو سکون دینے کے لیے، یعنی میت، مرحوم تو نہیں، میت کی روح کو تسکین دینے کے لیے کرتے ہیں۔ شاید یہ 40واں، یہ فاتحہ، یہ برسی، یہ 6 ماہی، یہ سب جو ہوتا ہے ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اس طرح کی مجلسیں بدعت ہے، ایسی مجلسوں میں شرکت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مردوں کو ثواب پہنچانے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ غریب مسکینوں کو کھانا کھلا دیجیے اور کوئی دن متعین کیے بغیر کھلائیے، کہیں صدقہ جاریہ کر دیجئے، مسجد میں پنکھے لگوا دیجئے، چند نسخے قرآن مجید کے وہاں ہدیہ کر دیجئے، اسی طریقہ سے کسی مدرسے اور مسجد کے اندر تعاون کر دیجئے، اور ماشاءاللہ اگر آپ نیک صالح اولاد ہیں اپنے ماں باپ کی تو جتنی بھی نیکیاں کریں گے، آپ چاہے اس کو ریفر کریں اپنے ابا کی طرف کی نہ کریں، وہ آٹومیٹکلی ان کے کھاتے میں ثواب کے جمع ہو جاتا ہے۔ مگر یہ طریقہ جو ایصال ثواب کا ایجاد کیا گیا ہے یہ بدعی طریقہ ہے، اس کے لیے کتاب و سنت میں کوئی جگہ نہیں۔ جی اگلا سوال ایک طالب علم ثاقب انصاری صاحب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم سنتے ہیں نبی اور رسول، تو ان دونوں کلمات میں کیا فرق ہے؟ الحمدللہ، سوال بہت اچھا ہے اور بڑا علمی ہے، اور یہ دیر طلب ہے لیکن ہم اس کو شارٹ میں بتائیں گے۔ اصل میں یہ ہے جو تمام باتوں کا خلاصہ ہے، لمبی بحث ہے علماء کی اس پر۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کی شریعت مستقل ہوتی ہے، وہ اپنے سے فارمر نبی کا پیروکار نہیں ہوتا، فالوور نہیں ہوتا۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی شریعت ہے، کمپلیٹ شریعت اس کو ملتی ہے، وہ فارمر نبی کا، اپنے سے پہلے نبی کا فالوور نہیں ہوتا ہے اور دعوت تبلیغ کرتا ہے۔ نبی مستقل شریعت والا نہیں ہوتا لیکن دعوت تبلیغ کی گنجائش اس کو ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی بھی اس پر اترتی ہے، لیکن بیسیکلی وہ اپنے کسی دوسرے نبی کی، اپنے سے بڑے پیغمبر کا فالوور ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول دونوں ہیں، حضرت ہارون صرف نبی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے رسول بھی ہیں، نبی بھی، دونوں مقام آپ کو ہے۔ چلیے اگلا سوال سلیم سید صاحب کا ہے، جو پیشے کے اعتبار سے بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی شادیاں جس میں بہت سارے رسم و رواج ہوتے ہیں، جیسے گانا بجانا وغیرہ، تو ایسی شادی میں شریک ہونا کیسا ہے؟ اگر آپ جاتے ہیں ان خرافات کو بند کرا دیتے ہیں، یا اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ، آپ کو پہلے سے علم نہیں تھا کہ یہ سب خرافات وہاں ہوں گے، آپ گئے تو آپ کے سامنے آپ نے منع کیا، بعض آ گئے الحمدللہ آپ نے دعوت کا کام کر لیا، آپ کا جانا مبارک ہوا، لیکن آپ نے منع کیا لیکن وہ بعض نہیں آئے، اپنی حرکتیں کرتے رہے غلط، تو آپ کو اس مجلس سے اٹھ کے چلانا چاہیے۔ اگلا سوال اسماعیل ملا صاحب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ ہی کے حکم سے سب کام ہوتے ہیں؟ کیا زنا اور شرک بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے؟ اصل میں حکم اور مشیت میں فرق ہے۔ حکم کا مطلب یہ ہو کہ اللہ نے کہا زنا کرو، نعوذ باللہ، اللہ تو کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا کیا، زنا کے قریب بھی مت پڑو، یہ تو اللہ کا حکم ہوا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ بس تم جو زنا کرتے ہو وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے جسم کے اندر عضو پیدا کیا ہے، مخصوص عضو جس سے تم زنا کرتے ہو، تو تم اگر یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم زنا کرتے ہیں تو گویا اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین وہ عضو تم کو نہ دیتا، پیسے نہ دیتا کہ برائی کرو۔ ہم نے آپ کو کہا کہ تم جو آج اپنی عقل سے، اپنی عقل کا غلط استعمال کر رہے ہو، اپنی صلاحیت کا غلط استعمال کر رہے ہو، پیسے کا غلط استعمال کر رہے ہو، شیطان کے بہکاوے میں آ کے کر رہے ہو، اس کو اللہ رب العالمین کے سر نہ ٹھوکو۔ اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی، تم نیکی کے راستے میں لگاتے، کہتے اللہ نے ہم سے یہ ارادہ کیا ہے ہم نیکی کا کام کریں، وہ شیطان مردود ہے جو تم کو لے جاتا ہے تمہاری طرف۔ اسی لیے یہ کہنا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، نہیں، ہاں اللہ کی مشیت، یعنی اللہ نے چاہا
چاہا کا مطلب کہ دنیا میں برائی پیدا کی، تمہارے ہاتھ پاؤں میں طاقت دی وہاں تک جانے کی، اگر یہ مطلب ہے تو ہم اس کا جواب دے چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں گولی بندوق بننا بند ہو جائے، تو جتنا مرڈر ہوگا سب کہے گا غلطی ہم نہیں کرتے، غلطی وہ کرتا ہے جو بندوق بناتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ تھے جناب محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ، جو آپ کو اپنے علمی جوابات سے فائدہ پہنچا رہے تھے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے کہے ہوئے ایک ایک کلمے کا اجر جزیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کردہ احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر قائم رکھے اور شرک سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔